بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے 8ویں سبق میں عنوان یہ تھا کہ جدید الحاد جب پھیلا تو معاشرے پر اس نے کیا کیا نتائج اور کیا کیا اثرات مرتب کیے اور معاشرے کو کون سے منفی نتائج اور اثرات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو ان میں سے 5 کا ہم نے ذکر کر دیا تھا۔ چھٹا اثر الحادی جدید سے یہ ظاہر ہوا وہ کہ زندگی بے مقصد بن گئی۔ الحاد کا چھٹا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے تو اس کی زندگی کا ایک مقصد ہے۔ اگر مقصد اس کو اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنا ہے تو سوال یہ ہے کہ خواہشات اور حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے بعد پھر کیا ہے۔ تو ایک مذہبی معاشرے کے فرد کے سامنے اس کی ضروریات اور حاجات کو پورا کرنے کے بعد ایک ایسی ہستی کو راضی کرنا ضروری ہوتا ہے جو اس کا خدا ہے، کہ وہ اس خدا کے احکامات پہ عمل کرے تاکہ اس کی خوشنودی حاصل کرے۔ اسی لیے انسان اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ یا اس کو پورا کرنے کے بعد اس تگ و دو میں رہتا ہے، اس کوشش میں رہتا ہے کہ وہ ہستی اور وہ خدا مجھ سے راضی ہو جائے۔ یعنی اس کے سامنے جوانی سے لے کر بڑھاپے تک اور بڑھاپے کے دور میں پھر موت تک کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو، اپنے خدا کو راضی کرنا ہے اور اس کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا ہے۔ لیکن وہ معاشرہ جو انکار خدا پر قائم ہو جائے اور جس میں کسی خدا کو راضی کرنے کا تصور نہیں ہوتا اور وہ زندگی کا مقصد نہیں ہوتا، تو سوال یہ ہے کہ جب انسان اپنی خواہشات کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنی لذتوں کو پورا کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے سامنے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ مثلا ایک شخص نے جوانی میں کمایا، گھر بنایا، شادی کی، بچے ہوئے، بچوں کو پالا، بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی شادیوں کا انتظام کیا، تو یہ مادی مقاصد یا مادی ضروریات یہ سب کچھ ہو گیا۔ بچے بھی سیٹل ہو گئے اور بچے جو ہے اعلیٰ عہدوں پر بھی یا اچھے کاروبار کے لائق بھی ہو گئے، ان کے گھر بھی آباد ہو گئے، بیوی بچے بھی آ گئے۔ اب اس شخص کی عمر 60، 70 یا 80 سال ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ اگر یہ شخص مذہبی ہے تو یہ مصلی اور تسبیح لے کر مسجد کا کوئی کونا پکڑ کر اس تگ و دو میں لگا رہے گا، بیٹھ کر اللہ اللہ کرے گا کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے اور موت تک میں نے اپنے اس مقصد کو پورا کرنا ہے، تاکہ موت کے بعد جب میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو۔ لیکن اگر یہی شخص ایک ایسے معاشرے میں بوڑھا ہوا، 60، 70 سال اس نے دنیاوی ضرورتوں اور لذتوں کو پورا کرنے کی کوشش کی، گھر بسا، بیوی بچے ہوئے، بچے جوان ہوئے، بچوں کو تعلیم دلائی، تربیت بھی کی اور بچوں کی شادیاں بھی کرا دی، ان کے بھی اپنے اپنے گھر ہوئے، اپنے اپنے کاروبار، اپنے اپنے جابز ہوئے۔ تو یہ تو نہیں ہے نا کہ 70 سال میں اس نے جو ہے نا وہ کنفرم مرنا ہے۔ اب اگر اس کو آگے 80 سال تک عمر ملتی ہے تو یہ 20 یا 10 سال اس کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ اگر 70 سال کے بعد اس کی زندگی 90 سال تک جاتی ہے یا 100 سال تک مثلا جاتی ہے، اور جاتی بھی ہے بعض لوگوں کی، تو ان 20 یا 30 سالوں میں اس کی زندگی کا کیا مقصد رہے گا؟ جوانی تو گئی، شادی کی عمر نہ رہی، بیوی بچے جو چاہیے تھے وہ مل گئے، بیوی بچوں کو جو ہے وہ کھلانا پھلانا تھا، بچوں کی تعلیم و تربیت کرنی تھی، وہ سب ہو گئی،
ان کو سیٹل کرنا تھا، ان کی زندگی کو بنانا تھا، آگے چلانا تھا، سروائیو کرنا تھا، وہ سروائیو ہو گئے۔ اب کیا ہے، اب کیا کرے گا؟ تو اس سوال کا جواب ایک مذہبی شخص کا، ایک مذہبی معاشرے کا شخص آسانی سے دے سکتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد میرے رب کو راضی کرنا ہے، لیکن الہادی معاشرے کا یہ شخص، اس کے پاس اس سوال کا کوئی بھی جواب نہیں ہے کہ اب میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو الہادی معاشروں میں زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے، ضرورتیں، خواہشیں اور لذتیں یہی چیز مقصد بن جاتی ہے، لیکن اگر ان کو پورا کرنے کے بعد بھی انسان کی زندگی باقی رہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر زندگی کا کیا مقصد ہے؟ پھر زندگی بے مقصد ہو جاتی ہے۔ تو زندگی کا بے مقصد ہونا یہ الہاد جدید کے برے اثرات اور نتائج میں سے ایک نتیجہ اور ایک اثر ہے۔ ساتواں اثر جو الہادی جدید نے معاشرے پر چھوڑا وہ ہے فطرت سے بغاوت، کہ انسان فطرت سے باغی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں بہت ساری چیزیں رکھی ہے، ان میں سے اللہ رب العزت کی ربوبیت، وحدانیت اور الوہیت کا اقرار بھی ہے، جس طرح کہ قرآن کریم میں عہد الستو کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے آدم کی اولاد کے پیٹوں سے ان کی ذریت کو نکالا اور ان سے عہد لیا کہ الستو بربکم قالوا بلا، سب نے اس ربوبیت کا اقرار کیا اور اللہ کی الوہیت اور وحدانیت کا اقرار کیا۔ لیکن جب انسان اپنے اس بنیادی اور فطری اقرار سے انکار کر لیتا ہے اور پھر وہ شخص اس اقرار پہ قائم نہیں رہتا، یا وہ معاشرہ اس فطری اقرار اور اعتراف پہ قائم نہیں رہتا، تو ایسی سوسائٹی یہ پھر فطرت سے باغی ہو جاتی ہے، کیونکہ بنیادی جو فطری بات تھی اس سے بغاوت شروع ہو گئی ہے، تو پھر آگے بغاوت ٹھہرتی نہیں ہے بلکہ بغاوت میں پھر ارتقاء ہوتا ہے، اور پھر اس انسان کی فطرت سے بغاوت میں دن بدن مزید ترقی ہوتی جاتی ہے۔ یہی بغاوت کا نتیجہ ہے کہ پھر مقدسات کی توہین شروع ہو جاتی ہے۔ جو عزت اور احترام کے رشتے ہیں وہ عزت اور احترام کے رشتے باقی نہیں رہتے، صحیح ہے۔ جن معاشروں کے یا جن لوگوں کے یا جن مذہبی لوگوں کے جو مقدس ہستیاں ہیں، مثلا خدا کی ذات ہے، رسولوں کی ذات ہے، یا صحابہ کرام ہیں، یا تابعین ہیں، مشائخ ہے، یا کتاب آسمانی، تو پھر ان کا احترام نہیں ہوتا، ان کے تقدس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ یہاں تک کہ مذہب نے جن رشتوں کو تقدس کی بنیاد پر اس کی تعلیم دی، مثلا ماں باپ کا احترام اور بہن بھائیوں کا آپس میں ایک رشتہ ہے کہ ان سے جو ہے وہ جنسی خواہش پوری نہیں کی جا سکتی، یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر جنسی خواہش اس نے پوری کرنی ہے تو ان مقدس اور تقدس کی بنیاد پر قائم رشتوں سے پورا نہ کرے جس کا مذہب نے حرمت بیان کی، یعنی حرام قرار دیا۔ مثلا ایک شخص اگر جنسی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ اپنے ماں سے نہیں کر سکتا، اپنی بہن سے نہیں کر سکتا، اپنی خالہ اور پھپھو سے اور دادی سے اور نانی سے نہیں کر سکتا۔ یہ تقدس کے رشتے ہیں، اور یہ تقدس مذہب نے سکھایا ہے، اس کی تعلیم اس کو حلال اور حرام کے پیراڈائم میں جو گزارا ہے یہ مذہب نے گزارا ہے، لیکن پھر الہادی معاشرے میں وہ تقدس باقی نہیں رہتا، وہ احترام کا رشتہ باقی نہیں رہتا۔ اگر کوئی ماں اور بیٹا اپنی رضامندی سے جنسی خواہش پوری کرنا چاہے تو اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اگر کوئی بھائی اور بہن اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہیں تو پھر اس پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ کوئی غیر اخلاقی نہیں ہے۔ اگر کوئی دادی یا نانی کے ساتھ اپنی آپس کی رضامندی سے کوئی اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہے تو وہ، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی جانور سے
اپنی یہ جنسی خواہش پوری کرنا چاہے تو پھر انسان اور جانور کے درمیان جو ایک تقدس کی بنیاد پہ، ایک احترام کی بنیاد پہ، ایک اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد پہ جو ایک تمیز کی لکیر ہے، وہ لکیر باقی نہیں رہتی، وہ مٹ جاتی ہے۔ تو فطرت سے بغاوت کے نتیجے میں یہ انسان اپنی یہ خواہش جو ہے وہ ایک دائرے کے درمیان میں جو حلال کا دائرہ ہے اس سے نکل جاتا ہے، پھر یہ اپنی یہ خواہش جانور سے بھی پوری کرتا اور کرواتا ہے۔ تو اس کی مثالیں مغربی معاشروں میں بالکل عام ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ معاشرے جو الحاد کے تصور پہ یا انکار خدا اور انکار مذہب کے تصور پر قائم ہو جاتے ہیں، تو انکار خدا چونکہ فطرت سے بغاوت ہے اور یہ بغاوت پھر رکتی نہیں ہے، اپنے انتہاؤں کو پہنچتی ہے، تو پھر وہ بغاوت ہے، وہ چیزیں سامنے آتی ہے جس کا فطرت میں تصور تک نہیں ہے۔ فطرت سے بغاوت دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ 8واں اثر جو الحادی معاشروں میں پیدا ہوا یا ظاہر ہوا وہ ہے روحانیت کی موت۔ روحانیت کی موت ہو جاتی ہے، مادیت پرستی اور زر پرستی عام ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، مذہب کہتا ہے کہ انسان 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک اس کا جسم ہے اور دوسری اس کی روح ہے۔ جسم کو بھی غذا چاہیے اور روح کو بھی غذا چاہیے۔ جسم کی غذا مادی چیزیں ہیں، کھانا پینا اور رہنے کی جگہ اور پہننا وغیرہ، یہ ساری چیزیں مادی چیزیں جسم کی ضروریات میں سے ہیں۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ تو اس کی غذا جو ہے وہ مذہب کے علاوہ نہیں ہے۔ مذہب کے علاوہ روح کی حقیقت اور روح کی غذا وہ کہیں نہیں ہے، وہ ہے اندر کا اطمینان، اور اندر کا اطمینان وہ اللہ اور رسول کی اطاعت اور ذکر اللہ سے ہیں۔ لیکن جب ایک انسان الحاد کا شکار ہو جاتا ہے یا ایک معاشرہ الحاد پہ چل پڑتا ہے تو وہاں روح کو روح نہیں سمجھا جاتا، روح کا انسان انکار کر لیتا ہے، اور وہ انسان اور وہ معاشرہ پھر روحانیت سے بالکل غافل ہو جاتا ہے اور وہ جسم کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ اب جسم کے تقاضوں کو، جسم کی ضروریات کو، جسم کی خواہشات کو، جسم کی لذتوں کو انسان پورا کرنے کی کوشش میں رہتا ہے، لیکن اندر کا سکون پھر بھی نہیں ہوتا۔ پھر انسان سمجھتا ہے کہ شاید ابھی تک میں نے جتنی ضروریات اور جتنی خواہشات کا سامان کیا ہے اور مادی اسباب اور آلات جمع کیے ہیں، یہ ناکافی ہے۔ تو اس کو ناکافی سمجھ کر وہ مزید اس میں ترقی کرتا ہے، مزید جو ہے وہ مادی اسباب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں تو یہ اربوں ڈالر کی مالک ہیں اور یہ دنوں میں کروڑوں ڈالر جو ہے نا وہ کماتی ہے، لیکن جب آپ ٹی وی پر اور سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر ان لوگوں کے اشتہارات دیکھیں گے، ویب سائٹوں پر، یوٹیوب پر یا فیس بک پر یا دیگر مختلف ویب سائٹس پر، تو ان کے جو ہے نا 1-1 روپے کے اور 2-2 روپے کی چیز پروڈکٹ کی اتنے اشتہارات چلتے ہیں، ایسے اشتہارات کی برمار ہوتی ہے کہ آپ کہیں گے کہ شاید ان کے جو مالکان ہیں اگر یہ 1 روپیہ صبح میں نہ کمائیں تو ان کو شام کی روٹی نہیں ملے گی۔ یعنی ایک دیوانوار اور ایک مجنونانہ انداز ہے اپنی چیزوں کی تشہیر ایسے ہوتی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید یار یہ اگر ان کی 1 روپے کی چیز نہ بکی نا تو ان کے مالکان دن کو اگر کھا لیں گے تو رات کے بھوک سے مر جائیں گے، یا ان کے بچے جو ہے نا وہ ننگے ہوں گے اور ان کے بچوں کے کپڑے نہیں ہوں گے۔ آپ نے باہر دیکھا ہوگا نا، یہ جو جن لوگوں کے کاروبار نہیں ہے تو وہ ایک بال پوائنٹ کی پیکٹ لے لیتے ہیں اور ہوٹلوں میں گھومتے ہیں، دکانوں میں گھومتے ہیں، یا آپ راہ چلتے ہوئے آپ کو روک دیتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ پین مجھ سے 10 روپے کا 20 روپے کا خریدے، میرے بچے بھوکے ہیں اور صبح سے کچھ نہیں کھایا، ابھی شام ہو گئی، رات ہو گئی، میں گھر جاؤں گا تو بچوں کو کچھ آٹا یا روٹی جو ہے نا ساتھ میں لے جاؤں۔ تو آپ ترس کھا لیتے ہیں، یا تو اس کو 10 روپے دے دیتے ہیں یا اس سے 20 روپے کی پین لے لیتے ہیں کہ چلو یار
میں پین کام میں لے آؤں گا اور اس کی مدد ہو جائے گی. تو وہ آپ کی کتنی منتیں کرتا ہے ہر راہ چلتے ہوئے، چاہے اس کو اس سے پرواہ نہیں ہے کہ اس شخص کو پین کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کو یہ فکر ہے اور یہ غم ہے، یہ اس کو فکر لائق ہے کہ مجھ سے یہ پین کوئی خریدے تاکہ میں گھر میں کچھ آٹا یا کھانے کی چیز لے جا سکوں. تو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر یا ویب سائٹس پر ان ملٹی نیشنل کمپنیوں کی اشتہارات اتنے چلتے. آپ جب کرکٹ دیکھتے ہیں تو ایک جب اوور ختم ہوتا ہے یا کوئی آؤٹ ہوتا ہے تو بیچ میں کچھ سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا اشتہارات 2-3 چل جاتے ہیں فوراً. تو اب یہ کیا ہے؟ یہ پیسے کی حوث ہے، زر پرستی اور مادہ پرستی کی انتہا ہے کہ اگر 5 کروڑ کما لیے تو 6 ہونے چاہیے، 6 کما لیے تو 10 ہونے چاہیے، 10 ارب کما لیے تو 20 ارب ہونے چاہیے. کیوں ہونے چاہیے؟ اس لیے کہ ان تمام مادی اسباب اور آلات کو جمع کرنے کے باوجود اس انسان کو سکون نہیں ملا، جو سکون اس کے روح کو چاہیے تھا اس کا انکار کر چکا ہے. روح کا انکار کر چکا ہے، روح کی غذا کا انکار کر چکا ہے، تو پھر سکون کیسے ملے گا؟ پھر مادیت کی دوڑ میں اور زر کے جمع کرنے کی دوڑ میں، پیسے کی دوڑ میں یہ انسان بعض اوقات میں ظلم تک کر بیٹھتا ہے، دوسروں کو حق تک چھین لیتا ہے. اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. وجہ اندر کی بے سکونی اور اندر کی بے قراری اس کو یہ سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی. تو بہرحال روحانیت کی موت جب ہوتی ہے تو پھر انسان مادے اور زر میں اور پیسوں میں، مادی چیزوں میں سکون ڈھونڈتا ہے جو اس کو ملتا نہیں ہے. 9واں اثر جو الحاد کا معاشرے میں ظاہر ہوا یا ہوتا ہے وہ یہ کہ الحادی معاشرے میں درندگی جنم لے لیتی ہے. درندگی یہ جو ہے نا پھر انسانی زندگی پر ختم ہوتی ہے. صحیح ہے؟ انسانی زندگی کی انتہا پھر درندگی ہوتی ہے، اور پھر درندگی انسان کی زندگی بھی چھین لیتی ہے. دیکھیں کوئی شخص ہے، اگر وہ کوئی کام قانونی رکاوٹ نہ بھی ہو، لیکن مذہب اس کو جو ہے نا ایک ایسے ہستی کا خوف دلاتا ہے کہ بھائی تم نے قیامت کے دن اس کا اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. اگر قانون، پولیس یا فوج یا سیکورٹی ادارے نہیں ہیں یا مجھے نہیں دیکھ رہے ہیں اور مجھے نہیں روک سکتے، لیکن ایک ایسی ہستی جس کے سامنے میں نے قیامت کے دن اپنے ایک ایک پل کا، اپنے ایک ایک عمل کا اور فعل کا حساب دینا ہے، تو وہ ہستی تو مجھے دیکھ رہی ہے، تو انسان رک جاتا ہے. کئی موقعوں پر ایسے ہوتا ہے. لیکن اگر ایک الحادی معاشرہ ہے اور وہاں پر ریاست اور قانون سے ماورا یا اس سے ہٹ کر کوئی موقع ملتا ہے تو پھر انسان اس سے رکتا نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ قانون اور ریاست جو ہے وہ انسان کے اندر کی تربیت نہیں کر سکتی، اس کو اندر سے روک دے. پولیس ہوگی تو یہ ظلم نہیں کرے گا، درندگی نہیں کرے گا. پولیس نہیں ہوگی تو یہ سب کچھ کرے گا. مثلا اس کی مثالیں آپ کو آسانی سے سمجھ میں آئیں گی، جس طرح کے ڈارک ویب سائٹس ہیں. اگر کسی شخص کو قانون کا خوف ہے یا ریاست کا خوف ہے کہ وہ ایک ایسی درندگی یا ایک ایسا ظلم سر انجام دے کہ جو قانون مجھے اجازت اس کی نہیں دیتا، تو پھر یہ کرتا کیا؟ یہ پھر ڈارک ویب پہ جاتا ہے. اگر یہ خود کا ہاتھ کاٹنا چاہے لیکن ڈر کے مارے نہیں کر سکتا، تو پھر یہ ڈالر دے کر آن لائن ڈالر بیچتا ہے اور پھر دوسروں سے جو ہاتھ کٹواتا ہے. وہ کیمرے کے سامنے آتا ہے اور اس کے مطالبے کے مطابق جسم کا کوئی حصہ کاٹ دیتا ہے. سامنے والے کو پیسے مل جاتے ہیں اور اس کو لذت مل جاتی ہے، اس کی درندگی پوری ہو جاتی ہے. اس نے پیسے دیے کہ بھائی تم اپنا گلا کاٹو، تو کسی شخص نے اپنا گلا کاٹ دیا. اس نے پیسے دیے کہ بھائی تم اپنے بچے کو گولی مارو یا چھری سے اس کو ذبح کر دو، وہ کر دیتا ہے.
کسی کو پیسے دیے کہ بھائی اتنے ڈالر دے دوں گا اور یہ کہ تم اپنی بیوی کو مار دو، تشدد کر کے مارو. کیسے مارتے ہیں؟ وہاں وہ شخص اپنی بیوی کو پکڑ کے مارتا ہے، قتل کرتا ہے، اور یہ دیکھ کر اپنی درندگی کو سکون کا سامان دے رہا ہوتا ہے، اپنی درندگی پوری کر رہا ہوتا ہے. تو ڈارک ویب سائٹوں پر جو ہے نا آپ کو اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز مل جائیں گی کہ انسان اپنی درندگی کی انتہا تک پہنچ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر یہ خود نہیں کر سکتا تو اس کو دیکھ کر لذت محسوس ہوتی ہے. جس طرح کے کسی جگہ میں سانپ اور بچھو انسان کو ڈنک مارتا ہے یا ڈستا ہے تو اس سے سانپ اور بچھو کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے اندر درندگی ہے تو اس نے کرنا ہی نہیں ہے. تو جب انسان خوف خدا سے غافل ہو جاتا ہے اور وہ انکاری خدا پر اپنی زندگی چلانا شروع کرتا ہے تو پھر اس کے اندر درندگی آ جاتی ہے. اگر اس کو خود موقع ملتا ہے تو پھر یہ خود بھی کرتا ہے، اگر خود موقع نہیں ملتا تو پھر یہ اوروں سے کرواتا ہے، یہ دیکھ کر اپنی درندگی کو پورا کرنا چاہتا ہے. تو غیر قانونی طریقے تو پھر بہت ہے، قانون تو آپ کو اندر سے نہیں روک سکتا. تو بہرحال 10واں اور آخری اثر جو معاشرے پر الحادی جدید سے ظاہر ہوا وہ یہ کہ معاشرے سے اقدار اور روایات ختم ہو جاتی ہے. دیکھیے ہر معاشرے کی کچھ اقدار ہے، کچھ رسم و رواج ہے، کچھ روایات ہے، کچھ شرم و حیا کے تقاضے ہیں، کچھ چیزیں اچھی ہیں، کچھ چیزیں بری ہیں، کچھ چیزیں اخلاق ہے، کچھ چیزیں غیر اخلاق ہے، یعنی کچھ دائرے کی چیزیں ہیں. ہر معاشرہ کسی دائرے پر قائم ہے. لیکن جب ایک انسان الحاد پر چلتا ہے اور ایک معاشرہ الحاد پر قائم ہوتا ہے تو وہاں پر روایات اور اقدار اور اخلاقی ضابطے نہیں رہتے. اخلاقی ضابطوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، کسی رسم و رواج کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوتی، اچھائی اور برائی کی تمیز کے قاعدے اور قوانین نہیں ہوتے. یہ قواعد اور قوانین صرف مذہبی معاشروں میں ہوتا ہے. مثلا الحادی معاشرے میں اگر دو بندے کھڑے ہیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ بھائی اس ایک شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور دوسرے شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو الحادی معاشرے میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی ایک کو اچھے کردار کا انسان بتائیں، دوسرے کو جو ہے وہ برے کردار کا انسان بتائیں. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ ایک آدمی اچھا ہے کیونکہ اس کا کردار اچھا ہے اور یہ دوسرا آدمی برا ہے کیونکہ اس کا کردار برا ہے. کیونکہ الحادی معاشروں میں سب انسان برابر ہے. ہر انسان اپنے لیے جو کردار جو کیریکٹر چوز کرتا ہے، پسند کرتا ہے تو وہ اس کے لیے اچھا ہے. دوسرا آدمی کسی کو اچھائی اور برائی یا اچھے برے کردار پہ نہیں پرکھ سکتا. تو یہ چیزیں پھر ختم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کو ایک مذہبی معاشرے میں یہ چیزیں ملیں گی کہ بھائی نیکی اور بدی کا تصور ہے. جو نیک ہے تو وہ نیک کردار کا عامل ہے اور جو برے کردار کا عامل ہے تو وہ برا ہے. تو لیکن اخلاق یہ الحادی معاشرے میں اخلاقی اقدار وغیرہ کچھ نہیں ہے، بلکہ اپنی حوث اور اپنی خواہش کے مطابق ہر انسان اپنے لیے خیر اور شر کا خود ہی جو ہے وہ ذمہ دار ہے، خود ہی تعین کرتا ہے. دوسرا اس کے بارے میں کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا. یہ نہیں کہا جب مثلا کوئی دو نوجوان ہیں، ایک نوجوان ہے وہ مسجد جاتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سر پہ ٹوپی رکھتا ہے اور صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے. دوسرا نوجوان ہے وہ صبح سے شام تک جو ہے وہ یا رات بھر وہ کعبہ خانے میں ہوتا ہے، وہ شراب پیتا ہے، اس کے منہ سے اس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے. لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ یہ جو صاف ستھرا اور خوشبو اور پاکیزہ جسم پاکیزہ کپڑوں والا انسان ہے یہ اچھا ہے اور جو دوسرا ہے وہ برا ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں برابر ہیں، دونوں کا کریکٹر برابر ہے. وجہ ایک نے اپنے لیے اپنی خواہش کے مطابق اپنی لذت اور اپنی خیر و شر کے تصور کے مطابق
مسجد کا کونا طے کیا چنا ہے، اور دوسرے نے جو ہے وہ اپنے ہی خیر اور شر کے تصور کے مطابق اپنے لیے ایک کیریکٹر چوز کیا ہے اور طے کیا ہے، وہ یہ کہ میں نے اپنی زندگی یا اپنی راتیں جو ہے وہ قبا خانے میں اور شراب خانے میں گزارنی ہے، اس نے اپنی مرضی سے کیا، تو اس کی مرضی ہے یہی اس کے لیے خیر ہے، یہی اس کے لیے اچھا کردار ہے۔ تو پھر اچھائی اور برائی کی تمیز کے بغیر جو معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ معاشرہ جنگلی معاشرہ کہنے کے تو لائق ہوتا ہے، لیکن انسانی معاشروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ انسانی معاشروں میں کچھ روایات ہوتی ہے، اقدار ہوتی ہے، رسم و رواج ہوتے ہیں، اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے، کچھ اخلاقی ضابطے ہوتے ہیں، اس کے مطابق چلنا پڑتا ہے۔ بہرحال یہ 10 منفی اثرات جو غور و فکر کے بعد جمع کیے گئے ہیں، مزید بھی ہو سکتے ہیں، تو یہ الہادی معاشرے یا الہادی معاشرے کے افراد اور ایک مذہبی معاشرے اور ایک روایات اور اقدار اور رسم و رواج پر قائم معاشرے اور ان کے افراد کا تقابل تھا، یہ ہمیں سمجھنا ہے تاکہ ہم اس میں خود بھی جو ہے ایک چیز کے منفی اثرات اور نتائج سے واقف ہو اور دوسروں کو بھی ہم بتا سکیں کہ بھائی الہاد اختیار کرنے کے بعد آپ نے کن کن چیزوں سے محروم ہونا ہے اور کن کن منفی اثرات اور نتائج کا سامنا کرنا ہے، اس کا فیصلہ آپ کو خود پہلے سے کرنا ہوگا کہ آپ نے پسند کیا کرنا ہے اور کیا طے کرنا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔